مجھے بہت خوشی ہے آج اس ایتہاسک اور ہسٹوریکل مومنٹ کے لیے کہ تمام دانشوران ملت، تمام طرح کے انٹلیکچوئلس کے بیچ میں لکھنؤ کی سرزمین پہ ہمارے سر سنچالک جی موہن راؤ بھاگوت جی تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سر سنچالک جی کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں درخواست کروں گا ساتھیوں سے کہ وہ میمنٹو لائیں اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ درخواست کریں گے جناب خواجہ افتخار احمد صاحب سے کہ فاؤنڈیشن انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن جس کی طرف سے آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، فاؤنڈیشن آج کے پروگرام کا ہوسٹ ہے۔ آپ کی جانب سے بھی ہمارے چیف گیسٹ مہمان خصوصی ہمارے بھاگوت جی کا سواگت ہوگا۔ اب بلا تاخیر کیے ہوئے اپنے چیف گیسٹ کے سواگت کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں اس محفل میں بیٹھے ہوئے، ظاہر ہے سب کا نام اور نام کے ساتھ جو ہے استقبال ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن کچھ لوگوں کے نام لینا ضروری ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال سے کچھ اوپر کا وقت ہے، تب سے یہ کوشش جاری تھی کہ یہاں پہ اس طرح کا ایک پروگرام کیا جائے، انٹرفیتھ ڈائیلاگس کی شکل میں اور میوچول ہارمنی کے لیے اس پروگرام کو کیا جائے۔ آج یہ خوشی کا موقع ملا ہے کہ ہمارے بیچ مہمان خصوصی ہمارے تشریف فرما ہیں۔ ہمارے داہنی طرف کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص میں نام لینا چاہوں گا جناب کلب جواز صاحب کا، جو ہمارے بہت ہی معزز اور محترم نہ صرف اسلامک اسکالر ہیں بلکہ ملی اور سماجی کاموں کے لیے ہمیشہ بہت آگے رہتے ہیں اور ہمارے لیے ایک راہ اور ہدایت کے جو ہے وہ ایک طرح سے سرمایہ بنے ہوئے ہیں۔ تو حضور حضرت آپ تشریف لائے، جس کے لیے ہم بہت مشکور ممنون ہیں۔ آج کا پروگرام حضرت کا بنارس کا تھا، ہماری درخواست کے اوپر آپ نے اس کو کینسل کیا، تبدیل کیا اور آج یہاں پہ تشریف لائے۔ اندریش جی ہمارے اور سب لوگ یہاں کے اوپر ہیں، کرشن گوپال جی بھائی صاحب آپ زوردار تالیوں سے استقبال کریں، اور رام لال جی بھائی صاحب آپ سے اسپیشل میں درخواست کروں گا کہ آپ کے استقبال کے لیے اب ہم یہ چاہیں گے کہ اب ہم ایک سپاس نامہ اور ہم نے ایک فریم کرا لیا ہے جو ہم اپنے مہمان خصوصی چیف گیسٹ کے سامنے اس کو پڑھیں گے۔ کچھ چیزیں جو ہمارے پاس ذمہ داران سے اکابرین سے آئی ہیں ہم نے ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، باقی جو رہ جائے گا اس کو ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ وہ فریم ہمیں دے دیے، وہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن ہم اس کو 3 زبانوں میں ہم نے کیا ہے، اردو میں، ہندی میں اور انگریزی میں۔ اس کی ہیڈنگ ہے آئیے بات کریں، ڈائیلاگ کریں۔ ہر چیز کا حل ڈائیلاگ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارا ملک بھارت اس چمن کی مانند ہے جس میں ہر رنگ اور ہر خوشبو کے پھول کھلتے ہیں۔ یہاں صدیوں سے مختلف مذاہب، رنگ و نسل
اور زبانوں کے لوگ محبت سے رہتے چلے آئے ہیں۔ رسم و رواج، لباس، زبان اور کھان پان کے اعتبار سے وہ ایک ہی تہذیب کا اٹوٹ حصہ ہے۔ مذہبی شناخت الگ ہو سکتی ہے، مگر اپنی تہذیب اور روایات کے لحاظ سے وہ ایک ہی قوم اور ایک ہی دیش کی نمائندگی کرتے ہیں، جسے ہم ہندوستانیت یا بھارتیتا کہتے ہیں، اور یہی ہماری اصل شناخت ہے اور راشٹرواد کی بنیاد ہے۔ انسانیت، محبت، اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پر تمام باشندگان ہندوستان کو جوڑا جائے، اسی عنوان سے اپنی نوعیت کی یہ پہلی میٹنگ بین المذاہب ہم آہنگی فاؤنڈیشن نئی دہلی کے پلیٹ فارم سے سرزمین لکھنؤ پر منعقد ہو رہی ہے۔ لکھنؤ صدیوں سے گنگا جمنی تہذیب، ادب اور کلچر کا قومی مرکز رہا ہے، جس نے ہمیشہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ آج تاریخ 23 نومبر 2025 کی شام لکھنؤ والے ایک بار پھر اس بات کو ثابت کریں گے کہ اودھ کی سرزمین سے اٹھنے والے پیار و محبت کے بادل پورے بھارت کو سیراب کر دیں گے۔ سرسنگھ چالک محترم موہن راؤ بھاگوت جی کا آج کی اس محفل میں تشریف لانا، خطاب کرنا اور مسلمان ہند کے اندر موجود کئی خدشات پر اپنا موقف رکھنا آپسی سمجھ پیدا کرنے میں سنگ میل کی ثابت ہوگا۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر لمحہ ہے، جس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کچھ اہم نکات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو ذمہ داران ملت کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ گفتگو ہوئی ہے لوگوں سے، اس کے بعد جو ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں، اشارتاً کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ سید احمد بخاری شاہی امام جامع مسجد دہلی، RSS جس کے ہاتھ میں میری سمجھ کے مطابق اقتدار کی اصل چابی ہے، اس کی قیادت کے ساتھ مذاکرات، مفاہمت اور مکالمہ یعنی سوات وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی سے آپسی سمجھ کے حوالے سے آگے راستے کھلیں گے۔ سرسنگھ چالک جی کی آج کی میٹنگ میں ذاتی موجودگی اور ان کے خطاب سے جو مکالمے اور اشارے سامنے آئیں گے، وہی آگے سوات اور مکالمے کی بنیاد بنیں گے۔ اب علامہ توصیف رضا خاں بریلوی، نبیر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی، آپ کا موقف یہ ہے کہ قانونی کارروائی اور بلڈوزنگ ایکشن کے معاملے میں اقدامات جس تیزی سے مسلمانوں کے خلاف نافذ کیے جا رہے ہیں، اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جانا چاہیے اور کارروائی کی عملداری میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک اور عمل ہو، یہاں تشویش پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لنچنگ کے واقعات انسانیت سوز ہیں۔ یہ ہماری تہذیب اور سنسکرتی پر بدنما داغ ہیں، جو عالمی برادری میں بھی ہماری ساکھ کو کمزور کر رہے ہیں۔ مولانا سید کلب جواد صاحب، جو ہمارے بہت محترم آج موجود ہیں ہماری محفل میں، جب ہماری بات ہوئی، آپ نے دو باتوں کی طرف خصوصی اشارہ فرمایا۔ ایک مسلم اوقاف کے مسائل، دوسری وہ گرفتاریاں جن میں لوگ لمبے عرصے تک جیلوں میں رہنے کے بعد عدالتوں سے بری بھی ہو جاتے ہیں، مگر ان کی زندگی کے قیمتی سائل ضائع ہو جاتے ہیں۔ مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی محتمم ندوۃ العلماء لکھنؤ، ان کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں۔ جب ہماری اور ڈاکٹر خواجہ افتخار صاحب کی ملاقات بلال حسنی ندوی صاحب سے ہوئی اور ہم نے آج کی میٹنگ کے مقاصد بیان کیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہی کام ہے جس کا آغاز آج سے 50 سال پہلے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب نے پیام انسانیت کے پلیٹ فارم سے کر دیا تھا، جس کی بنیاد صرف انسانیت تھی اور مذہب و سیاست کو دور رکھا تھا۔ سید غلام کبریا صاحب گدی نشین اور صدر انجمن درگاہ اجمیر شریف، آپ کا موقف یہ ہے کہ مزارات، آستانے اور خانقاہوں سے ہندوستانیت کی خوشبو پھیلتی ہے، یہاں سے محبت کا پیغام جاتا ہے،
کئی جگہ ان کی بے حرمتی اور انہدام کے واقعات لوگوں کو تکلیف اور نفسیاتی بے چینی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ وہ آستانے ہیں جن کے ماننے اور چاہنے والے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سناتنی ہندو بھی کم نہیں۔ آج لکھنؤ کی سرزمین پر مسلم معاشرے کے دردمند حضرات کا RSS کے ساتھ مکالمے اور سنواد کو بند کمروں سے نکال کر عوام و خواص دونوں کے درمیان لایا جا رہا ہے۔ یہیں سے ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ اخوت، محبت اور اتفاق رائے کی جانب یہ بہت بڑی پیش قدمی ثابت ہوگی۔ اب یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں جناب خواجہ افتخار صاحب کی معاونت سے اب تک 10 سے زائد میٹنگ ہو چکی ہیں، جن کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جو نکات یہاں سپاس نامے میں درج کیے جا رہے ہیں، یہ ہر مکتبہ فکر کے تمام ہندوستانیوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ خواجہ افتخار احمد صاحب اس مشن کے روح رواں ہیں جو 1996 سے اخوت، محبت اور اتفاق رائے کی جانب 96 سے پوری لگن کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ کارواں آج یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ وطن ہم سب کا ہے، ہم سب اسی مٹی کی خوشبو ہیں، اسی میں کسی قسم کی ملاوٹ ہماری مشترکہ چنوتی ہے۔ وطن کی آن بان شان اور اس کی حفاظت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں۔ دہشت گردوں کے حق میں کوئی دلیل قبول نہیں۔ اس کی نہ صرف مذمت کی جائے بلکہ اس کے خاتمے پر پورا بھارت اپنی ریاست اور قومی قیادت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ایک جو آخری جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت زوردار تالیاں ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کی عظیم شخصیت قاری سید محمد طیب صاحب سے تقسیم وطن کے بعد جب پاکستان میں پوچھا گیا کہ وطن پہلے یا مذہب، تو آپ کا جواب تھا وطن۔ ایک شعر پہ اس سپاس نامے کو ختم کرتے ہیں۔ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ سواگت جو ہے شروع میں ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر آپ بیٹھے اور اتنا سمے ان سب لوگوں نے دیا تو میں نے سواگت کو شکریہ میں بدل دیا ہے۔ سواگت تو ہو گیا، اب شکریہ کے لیے بھائی صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سب کی طرف سے شکریہ کے طور پر ہم اپنے تینوں مہمانوں کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ شکریہ۔